نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ سورۃ ابراہیم کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 24 سے لے کر 27 تک تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے مومن اور کافر کی مثال دے کر بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف مقامات کے اندر مثالیں دے کر بات بیان فرمائی ہے، اور ہم انسانوں کے لیے یہی ہے کہ کوئی بات اگر سمجھنا مشکل ہو تو مثال کے ذریعے اگر سمجھائی جائے تو وہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی مسلمان کی اور کافر کی ایک مثال کے ذریعے بات بیان فرمائی، اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پاک کلمے کی مثال یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی مثال اس درخت کیسی ہے جو پاکیزہ درخت ہو اور اس کی جڑیں مضبوط ہو اور اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہو، اوپر تک جاتی ہو۔ یہ مثال دے کر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور یہی مثال مسلمانوں کے اوپر اس لیے فٹ آتی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو صحیح اعمال کے اندر لگایا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، تو اس کی مثال بھی پاکیزہ درخت کی طرح ہے، پاکیزہ انسان کی طرح ہے کہ اس کے جڑیں نیچے مضبوط ہیں کلمہ طیبہ کی، اور اس کے جو نیک اعمال ہیں، شاخیں ہیں، وہ آسمان تک جا رہی ہیں، اور یہی درخت کی مثال ہے اور یہی انسان کی مثال ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ درخت ایسا ہے کہ ہر وقت یہ پھل دیتا ہے اپنے پروردگار کے حکم سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مجلس کے اندر، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر بیٹھ کر صحابہ اکرام سے سوال بھی کر لیا کرتے تھے، اس کے اندر علم کا اضافہ بھی ہوا کرتا تھا، اور جو سوال ہو اور سوال کے بعد جواب دے دیا جائے تو وہ بات ذہن میں ایک طرح سے بیٹھ جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مرد مومن کی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں بیٹھا تھا، میرے ذہن میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے بڑے صحابہ اکرام بیٹھے تھے، میرے والد بیٹھے تھے، ابو بکر بیٹھے تھے، دیگر بیٹھے تھے، کسی نے جواب نہیں دیا تو میں نے بھی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی نے جواب نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جو مرد مومن کی مثال ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے والد کے سامنے تذکرہ کیا کہ میرے ذہن میں تھی یہ بات میں کہوں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیتے تو اس میں میرا بھی اضافہ ہو جاتا کہ یہ بیٹا بڑا سمجھدار ہے، لیکن آپ نے وہ بات نہیں کہی۔ تو یہ کھجور کا درخت پاکیزہ درخت بھی ہے اور مرد مومن کی مثال بھی ہے۔
اور یہ ہر وقت تو پھل تو نہیں دیتا، لیکن اس کا جب پھل چلتا ہے تو وہ پورے سال استعمال کے اندر آتا ہے، کہ اس کا جس طرح دوسرے موسم پھل ہے، موسم چلا گیا تو پھر وہ پھل ضائع ہو جاتا ہے، رکھا نہیں جاتا، خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا پھل ہے کہ اس کو استعمال پورے سال انسان کرتے ہیں، کبھی جوس بنا لیتے ہیں، کبھی کسی چیز میں، کبھی چواروں کے اندر استعمال آ جاتی ہے، کبھی کس میں، تو یہ پورا سال استعمال میں آتی رہتی ہے۔ جب دوسرا پھل آتا ہے تو وہ دوبارہ اسی پورا سال چلتی رہتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور جس چیز درخت کی جڑیں مضبوط ہوا کرتی ہے وہ درخت بھی پاکیزہ ہوا کرتا ہے، اور پھل بھی اس کا اچھا ہوا کرتا ہے، پھر پھل بھی زیادہ اوپر ہو تو وہ اور بھی اچھا ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مثال ہے لوگوں کے لیے، شاید کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے بات سمجھیں، اور اپنے آپ کو کھجور کے درخت کی طرح مرد مومن رکھیں، اپنے آپ کو بھٹکنے کی کوشش نہ کریں کہ سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ دوسری مثال اللہ رب العزت نے فرمائی کہ بری بات کی مثال، برے کلمے کی مثال، خبیث کلمے کی مثال وہ خبیث درخت کی ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہی سے پڑا ہوا ہو، جڑیں اس کی اور زمین کے اوپر سے ہی اس کو اکھیڑ دیا جائے، اس کا کوئی قرار نہ ہو۔ اور کھجور کا درخت اتنا آسانی سے اکھڑنے والا بھی نہیں ہوتا، جڑیں اس کی مضبوط ہوتی ہے، آندھی آئے، طوفان آئے، لیکن وہ بڑا مضبوط درخت ہوتا ہے۔ لیکن دوسرا درخت حنظل، مفسر نے لکھا ہے ایک درخت ہے حنظل، وہ پودا ہے حنظل، درخت تو وہی ہوتا ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط ہوں، آخر تک جائیں۔ یہ پودا ہے کہ اس کو اوپر سے ہی اٹھا لیا جائے تو اس کی جڑیں زمین کے اندر نہیں ہوتی، تو وہ اوپر سے ہی اٹھ جاتا ہے۔ یہی مثال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کفریہ کلمے کی ہے۔ کلمہ جو مسلمان نہیں پڑھتا، کفریہ حالت کے اندر رہتا ہے، تو اس کا کوئی بھی آخرت کے اندر فائدہ نہیں ہوتا، اور جب بھی وہ کھیڑ دیا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی اس کی فائدہ اس درخت کا نہیں ہوتا، پودے کا درخت نہیں، پودے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ اللہ مضبوط کرتا ہے، ثابت کرتا ہے، جو لوگ ایمان لے کر آگئے مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں مفسر نے لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، کہ انسان جب مومن پختہ ہو، کھجور کے درخت کی طرح ہو، تو پھر جب قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر کے اندر وہ سوال کیے جاتے ہیں من ربک من نبیک من دینک، تو اس کا صحیح طریقے سے جواب دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو ثابت رکھتے ہیں، دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے کہ مرد مومن ہے، کھجور کے درخت کی طرح ہے، اور آخرت میں بھی اس کو اللہ رب العزت مضبوط رکھیں گے۔ کتنے اس طرح کے بزرگ گزرے ہیں، صحابہ اکرام گزرے ہیں کہ وہ اس درخت کی مثال ثابت ہو کے گئے، کہ اپنے آپ کو تکلیفیں جھیلتے رہے، بہت ساری تکلیفیں دنیا کے اندر دیکھی، برداشت کی، لیکن ایمان سے وہ پھرے نہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کو دنیا کی زندگی میں مضبوط کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو مضبوط کرے گا۔ اور جو برے کلمے کی مثال ہے، برے بات کی مثال ہے، پھر اللہ رب العزت ان کو گمراہ کرتا ہے، وہ لوگ ظالم لوگ ہوا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے مثال بیان کی پاکیزہ کلمے کی، جیسا کہ پاکیزہ درخت ہے، أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وہ لاتا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ رب العزت مثالیں بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ، اور برے کلمے کی مثال برا درخت ہے کہ من فوق الارض ما لها من قرار، کہ وہ زمین کے اوپر ہی اس کے جڑیں ہوں، نیچے زمین تک نہ ہوں، اور اس کا کوئی زمین کے اندر کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا والآخرہ، اور اللہ رب العزت ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آ گئے مضبوط بات کے ساتھ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العزت ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ رب العزت کرتے ہیں جو کچھ